نے پیش کیا جائے، جلدی کرو۔ اطاعت عالم پناہ۔ لعنت ہو شومی قسمت پر۔ عالم پناہ نجاشی کے حکم پر مہاجروں کا گروہ داخل ہو۔ تم لوگوں کا نمائندہ کون ہے؟ تمہاری طرف سے کون بات کرے گا؟ عالی جناب، میں آپ سے گفتگو کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ اس کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے آ جاؤ۔ آگے بڑھو اور بات کرو، میں بڑی دلچسپی سے تمہاری بات سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑی عجیب بات بتائی گئی ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تم لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہے ہو جو اس سے پہلے موجود کسی بھی دین سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ کیا یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب نجاشی، خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں بے شرم تو لوگ۔ پھر وضاحت کریں کہ آپ لوگ کیوں اپنے آباء و اجداد کے دین سے تائب ہو گئے ہیں؟ عالی جناب، ہم جاہل اور بت پرست تھے۔ ہم مردار کا گوشت کھاتے تھے اور ہمیشہ ناشائستہ اور برے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ ہم اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ جناب اعلیٰ، ہم حتیٰ کہ اپنی نومولود بیٹیوں کو زندہ گڑوا دیتے تھے۔ اگر کوئی غلام نامعمولی فرمانی کرتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ کوئی بھی کسی بھی جگہ پر ظلم و ستم سے محفوظ نہیں تھا، یہاں تک کہ خداوند متعال کی مشیت سے اچانک ہمارے اپنے درمیان سے ایک مرد اٹھا، ایسا مرد جس کو سب اس کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے جانا کرتے تھے۔ اس نے ہمیں وحدانیت کی طرف بلایا اور بت پرستی سے دور رہنے کی دعوت دی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ امانت دار رہیں، پلیدیوں سے احتراز کریں، اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دوست بنائیں اور بے گناہ لوگوں کا خون نہ بہائیں، اپنی نومولود بیٹیوں کو زندہ نہ گڑوائیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، یتیموں کے مال و جائیداد کے بارے میں خیانت نہ کریں اور خدا واحد کے سوا کسی چیز کی پرستش نہ کریں۔ جاری رکھو، اپنی باتیں جاری رکھو جوان۔ نبی نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے کمائے ہوئے مال سے غریبوں اور ضرورت مندوں کو انفاق کریں اور
یہ جان لیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی ملکیت ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور پھر وہی قیامت میں زندہ کرے گا، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا. وہ ایسا دن ہے جس میں نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد. لیکن یہ قریش ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے. انہوں نے ہماری اذیت و آزار سے ایک لمحہ بھی فروگزاشت نہیں کیا. وہ ہمیں ایذائیں دیتے ہیں تاکہ ایک بار پھر ہم اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے خداؤں کی پرستش کریں. ہم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ ہماری جانوں کے پیچھے پڑ گئے. ہم اپنی جان و دین کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر آپ کے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، کیونکہ وہاں ایک عادل بادشاہ حکمرانی کر رہا ہے. ہمیں واقعاً اپنے نبی کی بات پر ایمان ہے. پیغمبر دلچسپ بات ہے جناب والا. جس شخص کو یہ نبی کہتے ہیں وہ ایسا شخص ہے جو اپنے کچھ اشعار کے ذریعے لوگوں کو فریب دینا چاہتا ہے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. جو نورانی آیتیں ہمارے نبی ہمارے لیے تلاوت فرماتے ہیں وہ شعر نہیں ہیں. یہ آیتیں فرشتہ وحی کے ذریعے خداوند متعال کی جانب سے ان پر نازل ہوتی ہیں. تم نے کہا خداوند؟ جناب والا، محمد اپنے اشعار کو کسی خدا سے نسبت دیتا ہے، لیکن کون سا خدا معلوم نہیں ہے. جناب والا، یہ لوگ خطرناک سوچ کو رواج دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں. کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ تم لوگ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں جناب والا. کیا نجاشی رغبت رکھتے ہیں میں وہ آیات پڑھ دوں جن کا تعلق حضرت مریم اور ان کے فرزند عیسیٰ سے ہے؟ ہاں، میں سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے پیغمبر کو حضرت مریم اور عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا چیز وحی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے محمد، اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب گئی تھیں. پھر انہوں نے ان سے پردہ اختیار کیا تھا، بس ہم نے ان کی طرف اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا. وہ ان کے سامنے مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا. مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے. اس نے کہا، میں تو بس آپ کے پروردگار کا پیغام رساں ہوں تاکہ آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں. مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں کوئی بد کردار بھی نہیں ہوں. جبریل نے کہا، اسی طرح ہے. آپ کے پروردگار نے فرمایا، یہ تو میرے لیے آسان ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی قرار دیں اور ہماری طرف سے رحمت ثابت ہو. اور یہ کام طے شدہ تھا. اور مریم کے پیٹ میں بچے عیسیٰ کا نطفہ پڑا اور وہ اسے لے کر دور چلی گئیں. پھر زچگی کا درد انہیں کھجور کے تنے کی طرف لے آیا. کہنے لگیں، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور صفحہ فراموشی میں
کھو چکی ہوتی۔ اس جبریل نے مریم کے پائے پاس سے آواز دی، غم نہ کرو، آپ کے پروردگار نے آپ کے قدموں میں ایک چشمہ جاری کیا ہے، اور کھجور کے تنے کو ہلائیں کہ آپ پر تازہ کھجوریں گریں، پس آپ کھائیں اور پئیں اور اس طرح کے بیٹے سے آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور اگر کوئی آدمی نظر آئے تو کہہ دیں میں نے رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے بہت غضب کی حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بد کردار تھی۔ بس مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہنے لگے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ ابھی گہوارے میں ہے؟ بچے نے خدا کے اذن سے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنے والا قرار دیا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور شقی نہیں بنایا۔ اور سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے وہ حق بات جس میں لوگ شبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے فرماتا ہے، ہو جا، سو وہ ایک دم ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حقیقت میں ان ہلا دینے والی باتوں نے ہمارے دل و جاں کے صفحے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے نبی کے اقوال اور جو کچھ حضرت عیسیٰ لے کر آئے تھے، دونوں کے سوتے ایک ہی سر چشمے سے پھوٹتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے تم اپنے یہ تحفے اٹھاؤ اور جلدی سے نکل جاؤ۔ اگر تم مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے تب بھی ان پناہ گزینوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ دیکھا، میں نے سچ کہا تھا۔ ہمارے پیغمبر سچ کہہ رہے تھے۔ جی ہاں، ماجرا اس طرح تھا ابو سفیان۔ عجیب بات ہے تم بے فائدہ اتنا زیادہ راستہ طے کر کے گئے اور واپس آ گئے۔ میں نے تجھ سے امید وابستہ کر رکھی تھی امریاس۔ میں شرمندہ ہوں۔ میں اپنے آپ میں کہہ رہا تھا کہ امریاس ایسی حالت میں آئے گا کہ لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے، جعفر اور بھاگنے والوں کے ہاتھ بندھے ہوں گے اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ مکے کے سرداروں، کاش آپ وہاں موجود ہوتے اور دیکھتے کہ نجاشی، حبشے کا پادری اور دوسرے درباری کس طرح جعفر کی باتوں میں محب ہو گئے تھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے۔
اگر جعفر محمد کی مزید باتیں ان کے لیے پڑھ دیتا تو وہ بھی مسلمان ہو چکے ہوتے۔ وائے ہو ہم پر! جو واقعہ رونما ہو گیا ہے مکہ والے جلد اس سے باخبر ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی شکست ہے جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی، اور اسی کے ساتھ محمد کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے محمد کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ محمد کی باتوں میں عجیب جادو کا اثر ہے۔ ایک بڑے بادشاہ اور اس کے درباریوں کو اس طرح دگرگوں کر سکتی ہے۔ کوئی بھی شعر اس حد تک پرتاثیر نہیں ہو سکتا۔ اس کو جنگجو افراد اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی انہی عجیب باتوں کے ذریعے دلوں کو مسخر کر دے گا۔